الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دو کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ تم کسی چیز کو شریک مت بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تم کو بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے، اور بے حیائی ظاہر کی ہو یا چھپی ہو اس کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ حکم اس نے تم کو بتایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھی نیت کے سوا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، اور جب بات بولو تو انصاف سے بولو، چاہے کوئی رشتے ناتے والا ہو، اور اللہ کو دیا ہوا اپنا قول پورا کرو۔ ان باتوں کی اللہ نے تم کو تاکید کی ہے تاکہ تم خوب دھیان رکھو۔ محترم حضرات و خواتین، تفسیری خزانے کے 3 کیسٹ آپ نے سن لیے، توحید و رسالت اور قرآن حکیم کی روشنی میں۔ یہ چوتھا کیسٹ دراصل تیسرے کا تتمہ ہے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات و ہدایات کیا ہیں۔ قرآن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ قرآن کن خوبیوں کا حکم دیتا ہے اور کون سی برائیوں سے منع کرتا ہے۔ یہ جب تک معلوم نہ ہو آدمی نہ احکام پر عمل کر سکتا ہے اور نہ برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کیسٹ کے ذریعے بہت سے ایسے احکام آپ سنیں گے جن کی طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا، حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے مشہور مفسر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب زیدہ مجدہ سے ان احکامات و ہدایات کی عام فہم تشریح و ترجمانی۔ سورت نمبر 4 النساء کی آیت 123 اور 124 ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب ان آیتوں کی تشریح فرماتے ہیں، مذہب کے نام پر کچھ لوگوں نے غلط عقائد عام کر دیے اور اپنی مذہبی دکانداری کو خوب چمکایا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ بخشش کا دار و مدار صرف ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ وہاں اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار بن کر کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ گزشتہ کتاب یافتہ اقوام نے بھی ایسا گمان کر لیا تھا کہ ہم خاص بندے ہیں، ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو پیغمبر ہمیں بچا لیں گے۔ لہذا قرآن مجید نے صاف صاف حکم صادر فرما دیا کہ جو نیک کام کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی پر بال برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ابھی آپ سورت نمبر 6 الانعام کی آیت 152 اور 53 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سن چکے ہیں۔ ان آیتوں کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکامات بتائے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا،
ظاہر و باطن میں بے شرمی سے بچتے رہنا، ناحق خون خرابہ نہ کرنا، یتیم کا مال کھانے سے بچتے رہنا، ناپ تول کی میزان پوری رکھنا، بات انصاف کی کہنا، چاہے رشتے ناتے والوں کے خلاف پڑتی ہو، کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے قول و قرار کا پابند رہنا، ان سب باتوں کو خوب یاد رکھنا۔